اس کائنات میں اگر آدمی نظر دوڑائے تو اس کو یہ بات تو پوری سمجھ میں آتی ہے، انسان کو ارادہ اختیار دیا، آزمائش کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب کر لیں گے، دنیا میں مداخلت ہر وقت نہیں کرتے. لیکن جانور ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ اخلاقی حس ہے، نہ کوئی جمالیاتی کوئی احساس ان کو دیا گیا ہے. لیکن دنیا کے اندر جو مزریز نظر آتی ہیں، جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اور خود آپس میں بھی جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. ایسی وحشتناک تصویر سامنے آتی ہے. ان مخلوقات کو جن کو شعور بھی نہیں، اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ اس معاملے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں. ایک یہ کہ مجھے اور آپ کو جو حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے. میں نے اور آپ نے کیا، اس پوری دنیا میں اربوں انسانوں نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے کہ بہت سے جاندار ہماری غذا کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک. چنانچہ یہ صرف جانوروں کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم بھی لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں. صرف مرغیوں ہی کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کس بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، کس طریقے سے ان کو گوشت میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ہمارے لیے لذت کام و دہن کا سامان کر کے رخصت ہو جاتی ہیں. اس پر انسان نے کبھی کوئی اخلاقی سوال نہیں اٹھایا. جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ان کو خود تضادات سے سابقہ پیش آ گیا، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ماحول ہمیں دیا گیا ہے اس میں دونوں پہلوؤں سے ہم اس کائنات کے بارے میں وہ رویہ اختیار نہیں کرتے جو اپنے بارے میں کرتے ہیں. انسان کے بارے میں تو میرے حادثہ اخلاقی کا ازل سے یہ فتویٰ ہے کہ اس کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. اس وقت بھی دنیا میں جو بڑے سے بڑے نظام وجود میں آئے ہیں، غور کر کے دیکھ لیجئے، ان میں اصل اہمیت اسی چیز کی ہے اور اسی کو ایک اخلاقی اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. لیکن بہت بڑے پیمانے پر جانور سدھائے جاتے ہیں، جانور پالے جاتے ہیں، جانوروں سے کام لیا جاتا ہے. صرف جانوروں ہی سے نہیں بلکہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز میری جان کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے اس کو بے تکلف ختم کر دیا جاتا ہے. مچھر مارتے ہیں، روزانہ سانپ مارتے ہیں. مچھر مارتے ہیں، گھر میں چیونٹیاں آ جائیں تو ان کو جینے نہیں دیتے. حشرات الارض کی کتنی قسمیں ہیں جن سے پورے علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں. جنگلوں میں کیا صورتحال پیش آتی ہے. پھر ذرا اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، یہ پوری کی پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے بیانات کو سامنے رکھا جائے تو جمادات تک میں ایک شعور رکھتی ہے. قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم جب کسی پتھر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے تو تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، اس کی صلاۃ اور اس کی تسبیح وہ ان کا پروردگار جانتا ہے. تو صلاۃ و تسبیح تو ایک درجے کے شعور کا تقاضا کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب کسی چٹان کو توڑنا ہے، کسی زمین کو صاف کرنا ہے، کہیں سے جھاڑ جھنکار اکھاڑنے ہیں. چلیے جمادات تک آپ نہ بھی جائیں تو درختوں اور پودوں میں تو ایک درجے کی جان مانی جاتی ہے. جی. ہم اپنے باغات کو درست کرنے کے لیے، روشوں کو ترتیب دینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے حادثہ اخلاقی نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر رکھا ہوا ہے، اس پر کوئی اخلاقی اعتراض وارد نہیں ہوتا. میں اگر صبح اپنے باغ کی گھاس کو کاٹ کر صاف کر دوں اور اس میں لاکھوں کروڑوں گھاس کے پودوں کے سر کاٹ دوں محض تزئین کے لیے، تو مجھے کوئی گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مقدمہ میرے خلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میرے حادثہ اخلاقی کا فیصلہ یہی ہے. تو انسان دنیا میں جب چیزوں پر اعتراض کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہرہ اس کی بنیاد ہے میرے حادثہ اخلاقی کا فتویٰ. بالکل ٹھیک. یعنی مجھے جو شعور دیا گیا ہے، میری ابتدا، میرا علم یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ظاہر میرے حادثہ اخلاقی سے ہوگا، میرے وجود عقلی سے ہوگا، میری حصہ جمالیات سے ہوگا. یہی امتیازات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یا وہ چیز عقل میں نہیں آئے گی، یا جو اخلاقی شعور مجھے دیا گیا ہے وہ اس سے اباع کرے گا، اور یا مجھے کراہت محسوس ہوگی اور میں اس چیز سے گریز کروں گا. وہاں میری حصہ جمالیات فیصلہ کرتی ہے.
یہ تینوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، تینوں کے تقاضے سے انسانوں نے بحیثیت مجموعی، مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، اس فیصلے کو قبول کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ وہی کام ہم کرتے ہیں جو ایک شیر یا ایک بھیڑیا ایک ہرن کے ساتھ کرتا ہے، وہی کرتے ہیں۔ یعنی جو جانور ہم نے پال لیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ذرا دنیا کے مذہبوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اعداد و شمار جمع کر کے دیکھ لیجیے، تو اخلاق کی لحاظ سے تو اس پر کوئی اعتراض ہوتا نہیں، سب کر رہے ہیں، سارے معاملے پر ساری انسانیت کر رہی ہے، اس کو اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے قبول کر لیا گیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا وہ ہے کہ مجموعی طور پر کائنات میں یہ فیصلہ ہی کیوں کیا پروردگار نے کہ وہ گوشت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے، یعنی گوشت میری غذا بنا ہے نا، یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، یہی قرآن کا بیان ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مجھے پتھروں کو بھی توڑنا ہے، مجھے معدنیات بھی نکالنی ہے، پودے بھی کاٹنے ہیں، مجھے پودے بھی کاٹنے ہیں، مجھے درختوں کی تراش بھی کرنی ہے، مجھے سڑک بنانی ہے یا کوئی بستی بسانی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں سڑک پر ویسے ہی درخت اکھاڑ کے پھینک دینے ہیں۔ اسی طرح مجھے گوشت کھانا ہے، وہ میری غذا ہے، اس کے لیے میں جانور پالوں گا بھی، جنگلوں میں بھی جاؤں گا، میں ہرن بھی شکار کروں گا، یہ سب ہوگا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کو اخلاقی طور پر مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلو تو الگ کر دیجیے۔ مجموعی اسکیم کائنات کی جو میرے پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ گنجائش ہی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے صحیح سبق یہ ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، میں ایک مخلوق ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مجموعی اسکیم میں خالق کو مشورے دینا شروع کر دوں۔ اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبی کے ساتھ واقعہ خضر میں واضح کیا ہے۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مجموعی اسکیم کے بارے میں بڑے سوالات پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر کچھ حجاب اٹھا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ کارکنان قضاء و قدر یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح کام کر رہے ہیں پیچھے، وہ دکھایا گیا ہے۔ رویا میں دکھایا گیا، بیداری میں دکھایا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سیدنا موسیٰ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں جو فیصلے میں کر رہا ہوں، یعنی کون کر رہا ہے؟ اس کائنات کا خالق، ان میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس میں ساری حکمتوں سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کچھ حصے سے پردہ اٹھا کر بتایا گیا ہے کہ اپنے خالق پر اعتماد رکھو، اس نے جو فیصلے بھی کیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ علیم و حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہی فیصلے کرتا ہے۔ چنانچہ تینوں واقعات کو آپ دیکھ لیجئے۔ ظاہر میں کیا ہوا ہوگا؟ جس وقت کشتی ٹوٹ گئی، ایک غریب آدمی کشتی ٹوٹ گئی، بڑی درد انگیز بات ہے۔ یعنی اس وقت انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ کوچوان جو روٹی کماتا تھا، اسی کے تانگے کو ٹوٹنا تھا، اسی کے گھوڑے کو زخمی ہو کے زمین پر گرنا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یعنی اس واقعے کو ذرا ظاہر کے لحاظ سے دیکھیے، وہ کیوں کیا گیا؟ ایک اور مصلحت سامنے تھی۔ اس مصلحت پر آپ ایک سوال کریں گے تو کوئی اور مصلحت سامنے ہوگی، تو اس طرح سے ایک کے بعد دوسری علت سامنے آتی چلی جائے گی، ایک کے بعد دوسری حکمت سامنے آتی چلی جائے گی، ایک جگہ تک پردہ اٹھا دیا۔ انسان کے ذہن میں سوال لازماً پیدا ہوتا ہے، اس کو اس طرح نمایاں کیا کہ سیدنا موسیٰ صبر نہیں کر پا رہے، وہ کہتے ہیں کیوں کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں سیدنا موسیٰ مجموعی اسکیم کو دیکھتے ہی مضطرب ہو گئے، یعنی وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے ایک حصے کو دیکھ کر، اور انہیں بتایا گیا کہ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جو چیز اضطراب پیدا کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس بچے کے بارے میں ہوا ہے، یعنی والدین کے ہاں پیدا ہوا، اس سے ان کی محبت ہوگی، تعلق خاطر ہوگا۔ ظاہر کے لحاظ سے دیکھیے تو کیسا کوحرام برپا ہوا ہوگا کہ جب والدین کا اکلوتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہماری دیہاتی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں بھی بڑے سوالات پیدا ہوئے۔ ان سوالات کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ایک پہلو نمایاں کیا اور یہ کہا کہ ہم اس طرح معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی بڑے سوالات آگے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دیا ہی نہ جاتا، اس کا بھی ایک جواب ہوگا۔ اسی طرح کی صورتحال تیسرے معاملے میں ہے جہاں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو یہ تینوں واقعات کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کی حکمت کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ نہیں،
جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مجموعی یا ہمارے خالق کی مجموعی اسکیم کے بارے میں، اس کے ایک حصے سے پردہ اٹھا کر ایک خاص سبق دے رہے ہیں، اور وہ وہی ہے جس کا میں نے 2 لفظوں میں اظہار کیا کہ اپنے حدود میں رہو۔ تمہارا کام ہے جہاں سے یہ کائنات تمہیں میسر آئی ہے وہاں سے آگے چیزوں کو سمجھنا، اس کے پیچھے کیا ہے یہ اصل میں اللہ کے علم اور حکمت کا احاطہ کرنا ہے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس میں صحیح رویہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جتنا علم مل جائے اور جتنا علم ہم اپنے کسی ذریعے سے حاصل کر لیں اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور باقی علم کے لیے رب زدنی علما کی دعا کریں، پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر، یہ سبق اس میں دیا گیا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، یعنی ذات باری کے فیصلے کس اصول پر ہیں، یہ ہمارے حیطہ ادراک کی چیز ہے نہ حیطہ علم کی چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو میں یا آپ گرفت میں لا سکیں۔ ہم تو ابھی عام انسانوں کے فیصلے اور معاملات کو اس طرح گرفت میں نہیں لا سکتے۔ جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں ان کے فیصلوں کے راز بھی پوری طرح گرفت میں نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرے اور آپ کے ذہن میں 10 سوالات ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیسے ہی ہمارے سیاستدان اقتدار کی مسند پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا علم بڑھ جاتا ہے، ان کا علم بڑھ جاتا ہے، وہ چیزوں کو اور جگہ سے دیکھتے ہیں، دنیا انہیں اور جگہ سے نظر آتی ہے۔ اس وقت اگر آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی جمعیت ایک خاص طرح کے ذہنی اضطراب سے گزر رہی ہے، کیونکہ ان سے ایک بڑی سلطنت چھن گئی، ان کا دنیا میں عروج تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے نتیجے میں ان کی مذہبی قیادت اور ان کی سیاسی قیادت دونوں کے رویوں کا تقابل کر کے دیکھیے، بالکل مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، بلکہ ہر جگہ تضاد سامنے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ معاملات کو جہاں سے سیاسی قیادت دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مذہبی قیادت وہاں سے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے تو خدا کی جگہ پر جا کر بیٹھنا پڑے گا، یعنی ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، آگے کیا ہونا ہے، اس سب کو اگر کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر شاید وہ محنت کرے تو اس کائنات میں خدا کے فیصلوں کی حکمتوں کو کسی حد تک سمجھ لے گا۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ماضی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں بھی یقینی علم نہیں رکھتے، مستقبل پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ جو خبر دی گئی ہے وہ کس طرح ظہور پذیر ہوگی، اور بہت سے لوگ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا اسپین ہے جس کے اندر یہ مادہ، یہ کائنات، اس میں فیصلے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے علم کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جو کچھ قدرت کی طرف سے میسر آ گیا ہے ہم کو وہاں سے سمجھنا شروع کرنا ہے۔ دنیا میں سائنس کی ترقی بھی اسی اصول کو ماننے سے ہوئی ہے، یعنی انسان نے یہ بات سمجھ لی کہ میرے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں، یہ سوال کیوں ہے جو آپ نے کیا ہے، اور جو اسی ذیل کے اور سوال آپ کریں گے وہ سب اسی عنوان کے تحت آتے ہیں۔ جی نہیں، ہمارا معاملہ یہاں شروع ہوتا ہے کیسے، اور کیسے کے بعد جتنے اخلاقی پہلو ہیں جو ہمیں حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں یہ جو کچھ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت درد ذے کے نتیجے میں جس مشقت سے گزرتی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، آگے بڑھ کر اسی سے انسانیت کے بقا کا اہتمام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، درد کا علاج بھی کر رہے ہیں، اس کا علاج کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے یہ کہ یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال پھر ہوگی، بھی کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نا اس کے باوجود۔ اس کا مطلب ہم نے اس کو اصول میں قبول کر لیا۔ اسی طرح کا معاملہ میں نے عرض کیا کھانے پینے، کائنات سے معاملہ کرنے، پتھروں کو توڑنے، موذی جانوروں سے نجات حاصل کرنے، جنگلوں کو صاف کرنے، ان سب چیزوں میں اگر آپ دیکھنے کو دیکھیں تو اس طرح کی قریبی حکمتیں ہر چیز کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں یہ گوشت نہ کھا رہے ہوتے تو شاید صدیوں تک ہمیں توجہ ہی نہ ہوتی کہ گوشت بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ ہاں، اب ایک پہلو واضح ہو گیا، لیکن کیا اس پہلو کے بعد سارے سوال کا جواب مل گیا ہے؟ نہیں۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے۔ یہ اپروچ درست کریں گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، اور جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے دائرے کے سوالات ہوں گے،
اور یہ اپروچ درست نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو بھی خرابیوں کی نظر کریں گے، اپنے حدود سے بھی تجاوز کریں گے، اور نتیجے کے طور پر صرف ڈپریشن خریدیں گے اور کوئی چیز حاصل نہیں